تو ہی مالک بحر و بر یا اللہ یا اللہ، تو ہی خالق جن و بشر ہے یا اللہ یا اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نسیم الریاض میں ہے کہ حضرت علامہ شہاب الدین مصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا شیخ احمد رفاعی علیہ رحمت اللہ الہادی کا معمول تھا کہ آپ ہر سال حاجیوں کے ذریعے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں اپنا سلام بھجوایا کرتے تھے، لیکن جب خود انہیں مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ کی حاضری کا شرف حاصل ہوا تو روضہ انور کے سامنے کھڑے ہو کر چند اشعار عرض کیے۔ وہ کچھ یوں ہیں: فی حالت البعد روحی کنت ارسلها تقبل الارض عنی فہی نائبتی، یعنی دوری کی حالت میں اپنی روح کو اپنا نائب بنا کر بھیجا کرتا تھا تاکہ وہ میری طرف سے اس مقدس زمین کو بوسہ دے۔ وَهَذِهِ نَوْبَةُ الْأَشْبَاحِ قَدْ حَضَرَتْ فَامْدُدْ يَدَيْكَ لِكَيْ تَحْظَىٰ بِهَا شَفَتَيْ، یعنی اور اب جسم کی باری ہے جو حاضر دربار ہے، پس یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنا دست مبارک بڑھائیے تاکہ میرے ہونٹوں کو سعادت مندی نصیب ہو۔ منقول ہے کہ روضہ انور سے دست مبارک ظاہر ہوا اور شیخ احمد رفاعی علیہ رحمت اللہ الہادی نے اسے چوم لیا۔ تیرے روزے کی جالیوں کے پاس ساتھ رحم و کرم کی لے کر آس، کتنے دکھیارے روز آ کے شاہ ذیشاں سلام کہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا شیخ سعدی علیہ رحمت اللہ الہادی نے گلستان سعدی میں بہت ہی دلچسپ اور سبق آموز واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک بادشاہ کشتی پر سوار کہیں جا رہا تھا کہ اس کے قافلے میں شامل ایک شخص نے کبھی دریا میں سفر نہیں کیا تھا۔ جو ہی کشتی دریا میں کچھ آگے کی طرف بڑھی تو اس شخص نے ڈر اور خوف کے مارے چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ ہائے میں تو ڈوب جاؤں گا، اگر یہ پانی کشتی کے اندر آ گیا تو کیا ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس نے آہو بکا اور چیخو پکار شروع کر دی۔ اب سب پریشان کہ اس کا کیا کریں کہ کنارہ بھی دور ہے اور دریا کے دوسرے کنارے پہ پہنچتے ہیں تو بھی دور، اور اگر پہلے کنارے پر واپس آتے ہیں تو وہ بھی دور۔ بہرحال اب بادشاہ کی طرف سارے دیکھنے لگے کہ کیا کریں، تو بادشاہ نے کہا کہ اس آدمی کو اٹھا کر دریا میں ڈال دو۔ اب اس حکم پر سارے حیران تو ہوئے
لیکن بادشاہ کا حکم تھا۔ خیر اس آدمی کو اٹھا کر کشتی کے ساتھ ہی دریا میں ڈال دیا۔ اب وہ آدمی غوطے کھانے لگا اور مدد کے لیے چیخنے چلانے لگا، تو بادشاہ نے کہا اس کو نکال لو۔ اب جب نکال لیا تو وہ شخص کشتی کے اندر بڑے ہی سکون کے ساتھ ایک سائیڈ پر ہو کر بیٹھ گیا۔ اب سارے حیران کہ یہ کیا معاملہ ہوا؟ تو بادشاہ نے بتایا کہ اس شخص نے دریا میں سفر میں صرف عافیت دیکھی تھی کہ یہ صحیح سلامت کشتی میں سوار تھا، تو میں نے سوچا اس کو تھوڑا سا مصیبت کا ذائقہ چکھ لینے دیا جائے تاکہ یہ عافیت کی قدر کو پہچان سکے۔ چنانچہ میں نے اس کو کچھ ڈبکیاں لگوانے کا کہا۔ اب جب واپس آیا یہ تو کشتی میں سفر کو، سلامتی اور عافیت کو اس نے غنیمت جانا اور خاموشی سے ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، عافیت رب تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ میرات المناجی کی 4 جلد کے صفحہ نمبر 16 پر حضرت علامہ مولانا مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان عافیت کے معنی کچھ یوں لکھتے ہیں کہ آفات سے سلامتی اور حفاظت، اس کا مطلب ہے عافیت، کہ بندہ آفتوں سے سلامت اور با حفاظت رہے۔ ان آفات میں دنیاوی آفتیں بھی شامل ہیں، جیسے ناگہانی مصیبتیں، بری بیماریاں وغیرہ۔ اخروی آفتیں بھی شامل ہیں، جیسے گناہ میں مشغولیت، نیکیوں سے دوری، بے صبری، ناشکری وغیرہ۔ تو بعض نے فرمایا کہ دنیا کی عافیت گناہوں سے حفاظت اور آخرت کی عافیت عذاب سے بچ جانا ہے۔ اسی طرح دوسری جلد میں اس کا مطلب عافیت کا لکھتے ہیں کہ بعض علماء نے فرمایا کہ عافیت سے مراد بری بیماریوں، برے اخلاق اور بری خواہشات سے حفاظت ہے۔ اور تیسری جلد میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اصل عافیت معصیت یعنی رب تعالیٰ کی نافرمانی سے امن ہے، یعنی رب تعالیٰ کی نافرمانی سے بچا رہنا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دنیا میں عافیت کا مطلب آپ نے جانا کہ گناہوں سے حفاظت، بری چیزوں سے حفاظت، اور آخرت میں عافیت سے مراد کہ بندہ عذاب سے بچ جائے۔ تو دنیا میں آفات سے سلامت رہنا، آفات سے بچا رہنا، آفات سے محفوظ رہنا، یہ عافیت کہلاتا ہے، اور عافیت رب تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اتنی بڑی نعمت ہے کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے، یہ ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے، ارشاد فرمایا کہ بندہ اس سے افضل کوئی دعا نہیں مانگتا، اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ، یعنی اے اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے سرکار والا تبار ہم بے کسوں کے مددگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، سب سے افضل دعا کون سی ہے؟ فرمایا اپنے رب سے عافیت اور دنیا اور آخرت کی بھلائی کا سوال کیا کرو۔ پھر اس شخص نے دوسرے دن حاضر ہو کر یہی عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، سب سے افضل دعا کون سی ہے؟ فرمایا اپنے رب عز و جل سے
عافیت اور دنیا اور آخرت میں بھلائی کا سوال کرو۔ پھر وہ تیسرے دن حاضر ہو کر اس نے یہی سوال کیا تو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پھر یہی دعا بتائی اور فرمایا، یعنی جب تجھے دنیا اور آخرت میں عافیت مل جائے تو کامیاب ہو گیا۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مصیبت کی سختی، بدبختی کے آنے اور بری تقدیر اور دشمنوں کے تمسخر سے اللہ تعالی کی پناہ مانگا کرو۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی رب تعالی سے عافیت کے سوالی رہیں۔ اگرچہ فی الوقت ہم پہ کوئی مصیبت نہ ہو، کسی قسم کا قرض نہیں، کوئی ہمیں بالفرض بیماری نہیں، کوئی گھریلو ٹینشن نہیں، خوب باہم شیر و شکر ہو کے سارے گھر والے رہ رہے ہیں، پڑوسی بھی اچھے مل گئے، دوست بھی اچھے مل گئے، رشتہ دار بھی اچھے مل گئے، لیکن پھر بھی رب تعالی سے آنے والی مصیبت سے عافیت کا سوال ہی رہنا چاہیے۔ اور عافیت، ابھی آپ نے سنا کہ عافیت کو طلب کرنا، عافیت کا سوال کرنا، یہ سب سے افضل دعا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں یہ دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے کہ نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی دعا میں دنیا اور آخرت کی مصیبتوں سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صبح و شام کے وقت یہ کلمات پڑھنا نہیں چھوڑتے تھے، اس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ، میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ، میں تجھ سے اپنے دین اور دنیا اور اہل و مال میں عفو و عافیت مانگتا ہوں۔ اے اللہ، میری پردہ پوشی فرما اور مجھے ڈر اور خوف سے امن عطا فرما، اور میرے آگے پیچھے دائیں بائیں اور اوپر سے میری حفاظت فرما، اور میں تجھ سے اس بات سے پناہ چاہتا ہوں کہ مجھے نیچے سے دھوکہ دیا جائے۔ حضرت سیدنا وقیع علیہ رحمت اللہ السمی فرماتے ہیں کہ نیچے سے دھوکہ دیے جانے سے مراد قصف یعنی زمین میں دھسنا ہے۔ تو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب ہیں۔ حضرت سیدنا شیخ سعدی آپ کے مقام کے حوالے سے عرض کرتے ہیں، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہ رب تعالیٰ کے بعد کوئی عظمت والا ہے تو وہ آپ ہیں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اب آپ جیسی عظیم ہستی جو اس کائنات کے خالق کی محبوب ہے، حبیب ہے، جب وہ عافیت طلب کر رہے ہیں تو ہم غلاموں کو کس قدر عافیت طلب کرنا چاہیے۔ اس میں ہمارے لیے تعلیم ہے، ہمارے لیے تربیت ہے کہ ہم رب تعالیٰ سے عافیت کے سوالی رہیں، رب تعالیٰ سے اس نعمت کے سوالی رہیں کہ اے اللہ ہمیں عافیت عطا فرما۔ عافیت بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم اس وقت اگر ٹھنڈے پنکھے کے نیچے یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں تو ذرا اندازہ کیجئے کہ دنیا میں کہیں دھوپ بھی ہوگی، شدید گرمی ہوگی، اس جگہ پر اگر کوئی شخص اپنے بچوں کے لیے روزی کمانے کے لیے کدال چلا رہا ہو اور کوئی گڑھا کھود رہا ہو یا مکان کی تعمیر کر رہا ہو اور جس جگہ وہ کام کر رہا ہو وہاں سایہ بھی میسر نہ ہو، تو کیا اس شخص کے مقابلے میں ہم اس وقت عافیت میں نہیں ہیں کہ ہم تپتی دھوپ کے اندر
موجود نہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اس طرح تصور بنا کر یہ تصور رکھیے کہ ہم عافیت میں ہیں، ہم اس بات پر رب تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ چنانچہ دو جہاں کے تاجور سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل سے عافیت کا سوال کرنا اسے زیادہ محبوب ہے۔ تو رب تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ اس سے عافیت کا سوال کیا جائے۔ عیون الحکایات میں بڑی پیاری ایک حکایت لکھی، حضرت سیدنا عامش بن مسروق رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں، جنگل میں ایک نیک شخص رہا کرتا تھا۔ اب اس کے پاس ایک مرغ، ایک دراز گوشت یعنی گدھا اور ایک کتا تھا۔ اب یہ تینوں اس کے مددگار تھے، مدد کرتے تھے، کام آتے تھے۔ مرغ صبح سویرے اسے نماز کے لیے جگاتا اور گدھے پر وہ پانی و دیگر سامان لاد کر لے جایا کرتا تھا ادھر ادھر، اور کتا اس کے مال و متاع اور گھر بار کی رکھوالی کیا کرتا تھا۔ اب ایک دن ایسا ہوا کہ اس کے مرغ کو ایک لومڑی کھا گئی۔ جب اس سے ایک نیک شخص کو پتہ چلا تو اس نے کہا کہ میرے لیے اس میں بہتری ہوگی۔ چنانچہ وہ رب تعالیٰ کی رضا پر راضی رہا اور صبر کا دامن نہ چھوڑا۔ لیکن گھر والے بڑے پریشان ہوئے کہ ہمارا نقصان ہو گیا۔ پھر چند دن بعد ایک بھیڑیا آیا اور اس نے ان کے گدھے کو چیر پھاڑ ڈالا۔ جب گھر والوں کو اطلاع ہوئی تو وہ بڑے غمگین ہوئے کہ ہمارا گدھا بھی جاتا رہا، اب ہم سامان کس پر لے کر جائیں گے۔ لیکن اس نیک شخص نے پھر کہا کہ اس گدھے کے مر جانے میں ہی ہمارے لیے عافیت چھپی ہوگی۔ پھر کچھ عرصے بعد کتے کو بیماری نے آ لیا اور وہ بھی مر گیا، لیکن صبر اور شکر کرنے والے اس شخص نے اب بھی کوئی کلمہ ایسا زبان سے نہیں نکالا، بلکہ یہی کہا کہ اس کے مر جانے میں بھی ہمارے لیے عافیت پوشیدہ ہوگی۔ اب ہوا یہ کہ کتے کے مرنے کے بعد ہی کچھ دن گزرے تھے کہ ڈاکوؤں نے ان کی بستی پر حملہ کر دیا۔ اس کا گھر چونکہ بستی سے تھوڑا سا ہٹ کر تھا۔ اب ڈاکوؤں نے گھروں کی شناخت کس طرح سے کی، جو ہی کسی جانور کی آواز سنتے تو پتہ چل جاتا کہ یہاں پر گھر ہے، کیونکہ جنگل میں گھر بکھرے ہوئے ہوتے ہیں نا۔ تو خیر، تو جانور کی آواز آتی تو انہیں پتہ چل جاتا یہاں پر گھر ہے، یہاں گھر ہے، یہاں گھر ہے۔ تو یوں جانوروں کی آوازیں سن سن کر وہ گھروں کی شناخت کرتے رہے، پہنچتے رہے اور وہاں سے مال و متاع لوٹتے رہے اور وہاں سے لوگوں کو بھی غلام بنا کے لے گئے۔ تو جب صبح ہوئی تو پھر دیکھا کہ اس شخص کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ وہ اس طرح کہ اس کے گھر میں مرغی تھی جو مر چکی تھی، گدھا جو مر چکا تھا، کتا جو مر چکا تھا، اب کوئی جانور تھا ہی نہیں، تو ڈاکو کس کی آواز سنتے اور اس کے گھر تک پہنچتے۔ لہذا ان تینوں جانوروں کے مر جانے کی وجہ سے اس شخص کا گھر چوری اور ڈاکے سے محفوظ رہا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں بیمار تھا کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے گزرے۔ اب میرے منہ پہ یہ الفاظ جاری تھے کہ الہی، اگر میرا انتقال کا وقت آ گیا ہے تو اب مجھے چین دے، اور اگر ابھی دیر ہے تو مجھے صحت دے، اور اگر امتحان ہے تو مجھے صبر دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے کیا کہا؟ تو میں نے اپنی بات دہرا دی۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاؤں مبارک سے مجھے ٹھوکر لگائی اور دعا کی کہ الہی اسے عافیت دے، یا یہ فرمایا کہ اس کو شفا دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے کبھی وہ بیماری نہ ہوئی۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس میں بیماروں کے لیے درس پوشیدہ ہے کہ بعض اوقات بندہ بیماری
میں مبتلا ہوتا ہے، طویل بیماری یا تکلیف دہ بیماری یا مہنگا علاج ہونے کی وجہ سے منہ پر اس طرح کلمات جاری ہو جاتے ہیں کہ اگر موت لکھی ہے تو مجھے جلدی موت دے دے، اور اس طرح کے جملے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے۔ یاد رکھیے کہ جو رب تعالی ابھی ہمیں موت دینے پر قادر ہے وہ ابھی شفا دینے پر بھی قادر ہے۔ تو کبھی بھی زبان سے ہمیں اپنے لیے مصیبت کا سوال نہیں کرنا چاہیے تھا، کبھی بھی اپنے لیے مصیبت کا سوال نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت سیدنا امام شافعی علیہ رحمت اللہ القوی، ان کو ایک مرض لاحق ہوا تو دن رات ان کے خون بہتا رہتا، یہاں تک کہ جب آپ حدیث پاک پڑھانے کے لیے بیٹھتے تو تشت پاس رکھا ہوتا جس پہ قطرہ قطرہ خون گرتا رہتا۔ پھر آپ نے ایک دن دعا کی کہ یا اللہ عز و جل، اگر اس میں تیری رضا ہے تو اس میں مزید اضافہ فرما دے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی یہ بات سن کر آپ کے جو شیخ تھے، جو استاد تھے، امام مسلم بن خالد زنجی علیہ رحمت اللہ القوی، انہوں نے سنا تو پیار سے ڈانٹا اور فرمایا اے شافعی، ایسا نہ کہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگو، کیونکہ میں اور تم مصیبت برداشت کرنے کے قابل نہیں۔ تو اپنے لیے کسی سے روٹ کر، باہم جھگڑا ہو جاتا ہے نا گھر میں کبھی، تو ایک شخص دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے تو اندھا کر دے، یا اللہ میری تو ٹانگیں کٹ جائیں، یا اس طرح کی دعائیں مانگتے ہیں۔ کیا آپ کو خوف نہیں آتا کہ اگر یہ دعا قبول ہو گئی تو بنے گا کیا؟ تو رب تعالیٰ سے مصیبت کی دعا نہیں مانگنی چاہیے، رب تعالیٰ سے عافیت کا سوالی رہنا چاہیے۔ یہی ہمارے بزرگان دین کی تربیت ہے۔ چنانچہ امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اللہ عز و جل سے معافی اور عافیت طلب کرو، کیونکہ مومن کے لیے اسلام کے بعد مغفرت و عافیت سے بڑھ کر افضل چیز کوئی نہیں ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں جس بھی مصیبت میں گرفتار ہوا اس میں بھی رب تعالیٰ کی مجھ پر 4 نعمتیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، وہ مصیبت میرے دین کے معاملے میں نہیں ہوتی۔ نمبر 2، میں اس پر راضی ہوتا ہوں۔ نمبر 3، وہ مصیبت بڑی نہیں ہوتی۔ نمبر 4، میں اس مصیبت پر ثواب کی امید رکھتا ہوں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں عافیت بھری زندگی عطا فرمائے۔ مصیبتیں زندگی کا حصہ ہیں، اگر مصیبتیں آ جائیں تو صبر کرنا چاہیے، اور اس سے بڑی مصیبت نہ آنے پر رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر مصیبت نہ آئے تو اس کے آنے سے عافیت مانگنی چاہیے، پناہ مانگنی چاہیے کہ رب تعالیٰ ہمیں اس مصیبت سے بچائے رکھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر ہم پر کچھ آزمائشیں ڈالیں تو بیش بہا بہت ساری بے شمار جو ایسی مصیبتیں ہیں جس میں دوسرے لوگ مبتلا ہے، لیکن رب تعالیٰ نے ہمیں ان مصیبتوں سے عافیت میں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نعمت عافیت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو ہی مالک بحر و بر ہے، یا اللہ